بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم۔ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان المبارک کو ایک ایسی عبادت کے ساتھ خاص کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی پسندیدہ ہے، اور اس کی اہمیت کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ یہ روزہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی پسندیدگی کا حامل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس روزے پر جو درجات ہیں اور جو انعامات ہیں وہ دوسری بہت سی عبادتوں سے ذرا مختلف ہیں۔ اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ اس روزے کے ذریعے سے جو تقوی حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتے ہیں اور ایسے ہی لوگوں کو اپنا دوست رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ باتیں ہو چکی ہیں۔ آج یہ عرض کرنی تھی کہ یہ روزہ جس قدر فضائل کا حامل ہے، آخر وہ روزہ کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الصیام جنۃ، کہ روزہ جو ہے آڑ ہے، اور ایک حدیث میں آیا الصیام جنۃ کجنۃ احدکم من القتال، کہ روزہ ایک ڈھال ہے جس طرح تمہارے پاس قتال میں لڑائی کے وقت ڈھال ہوتی ہے دشمن کا وار روکنے کے لیے، اور اس سے تمہاری حفاظت ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا الصیام جنۃ وحصن حصین من النار۔ اس روایت میں تو صاف واضح ہو گئی یہ بات کہ یہ کس چیز سے آڑ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے اور ایک محفوظ قلعہ ہے جہنم سے بچاؤ کے لیے۔ گویا جو روزہ رکھتا ہے، اگر وہ اس روزے کے آداب کی رعایت کرے اور اپنے آپ کو روزے کو خراب کرنے والی چیزوں سے بچا لے، تو یہ روزہ اس کے لیے جہنم سے بچنے کے لیے ایک محفوظ قلعے کی مانند ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا الصیام جنۃ ما لم یخرقھا، کہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ دیا جائے۔ اب سوال یہاں پر ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ روزہ کس چیز سے ڈھال ہے، اس کو بھی حدیث نے بتا ہی دیا کہ جہنم کی آگ سے یہ بچاؤ کے لیے ڈھال ہے، کہ جو آدمی روزہ رکھے گا اور اس روزے کو جس طرح رکھنا چاہیے، جن آداب کی رعایت کرتے ہوئے رکھنا چاہیے، اور جن روزے کے ممنوعات یعنی وہ چیزیں جو روزے میں خصوصیت سے منع ہیں، ہر گناہ روزے میں بھی منع ہے اور روزے کے علاوہ بھی منع ہے۔ یہ نہیں کہ روزے میں تو منع ہے، روزے کے علاوہ منع نہیں ہے، مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر اس کو گناہوں سے پاک رکھ کے رکھا جائے گا تو یہ جہنم کے ڈھال بن جائے گا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ جہنم سے بھی ڈھال ہے اور اسی طرح گناہوں سے بھی ڈھال ہے، کہ اگر آدمی روزہ رکھے تو آدمی کو ایک احساس ہوتا ہے کہ میرا روزہ ہے، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تو اس لیے جس کو یہ احساس ہو وہ پھر گناہوں سے بچتا ہے، تو یہ روزہ اس سے گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، اور گناہوں سے بچنا یہی جنت میں جانے کا بڑا سبب ہے، تو جہنم سے ڈھال ہو گیا یہ روزہ۔ اب کون سا روزہ ڈھال ہے اور کون سا روزہ مضبوط قلعہ ہے؟ تو کون سا روزہ
ڈھال اور مضبوط قلعہ ہے، تو حدیث میں خود ہی بتا دیا کہ روزہ اس وقت تک ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ دیا جائے۔ اگر کسی کے پاس ڈھال تو ہو دشمن کے وار سے بچنے کے لیے، مگر وہ ڈھال پھٹی ہوئی ہو، ٹوٹی ہوئی ہو، تو وہ دشمن کے وار کو روکنے کے لیے ناکافی ہے۔ تو پھٹی ہوئی ڈھال سے آدمی کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ جیسے کوئی آدمی چھتری لے کر چلے موسلادھار بارش میں، اور اس چھتری میں جگہ جگہ سوراخ ہو، تو اب یہ چھتری بارش سے بچنے میں اس کے لیے کفایت نہیں کر سکتی۔ تو روزے کا بھی یہی حال ہے۔ اگر یہ روزہ ممنوعات کو کرتے ہوئے گزارا، روزے کو خراب کر دینے والی چیزوں میں مشغول ہو کر گزارا، گناہوں کے ساتھ روزہ گزارا، تو یہ روزہ اپنے مقصد سے ہٹ گیا، اب یہ روزہ پھٹ گیا ہے، اب یہ جہنم سے آڑ کا سبب نہیں بن سکتا۔ اس لیے روزے کو رکھنا ہے اور روزے مشغول ہونا ہے، تو ضروری ہے کہ روزے کو گناہوں کے کاموں میں مشغول ہونے سے پرہیز کرتے ہوئے رکھا جائے، ورنہ یہ روزہ خراب ہو جائے گا، اور جو اس کا مقصد ہے کہ جہنم سے آڑ ہو جائے، وہ اس مقصد میں کامیاب نہیں رہے گا۔ اور اپنے مقصد کے لیے ناکافی جب کوئی چیز ہو جاتی ہے تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہوتا ہے۔ اگر ڈھال پھٹی ہوئی ہے تو دشمن کے وار کو روکنے کے لیے کافی نہیں ہے، تو کوئی ڈھال ہو یا نہ ہو برابر ہے۔ اسی کو حدیث میں فرمایا ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو ان کے روزے سے بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ روزہ تو رکھتے ہیں، بھوک پیاس کی مشقت بھی برداشت کرتے ہیں، مگر روزہ رکھتے ہیں گناہوں کے ساتھ، گناہوں کی مشغولی ختم نہیں ہوتی، بلکہ روزے کے وقت کو گزارنے کے لیے گناہوں کو اختیار کیا جاتا ہے، یا ریاءً روزہ رکھا جاتا ہے، یا اسی طرح دوسرے کاموں میں جو اللہ کو ناپسند ہے مشغول ہو کر روزہ رکھا جاتا ہے۔ تو یہ روزہ شکلاً تو روزہ ہوتا ہے، مگر حقیقت میں یہ روزہ نہیں ہوتا، یہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ اور نہیں ملتا۔ جو ثواب مقصود تھا، جو جنت کا داخلہ مقصود تھا، جو اللہ کی رضا مقصود تھی، وہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو جھوٹ نہ چھوڑے اور جھوٹ پر عمل نہ چھوڑے، جھوٹ بھی نہ چھوڑے اور جھوٹے کام کرے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی یعنی اس کی حاجت نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ روزہ کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا نام ہے۔ اگر کوئی آدمی گناہوں میں مشغول ہو کر روزہ رکھ رہا ہے تو یہ صورتاً تو روزہ ہے، مگر اپنے ثمرات کے اعتبار سے روزہ نہیں ہے۔ اللہ کو ایسے روزے سے بیزاری ہے، ایسا روزہ نہیں چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو تو اپنے کان کا روزہ رکھو، اپنی آنکھ کا روزہ رکھو، اپنی زبان کا جھوٹ اور گناہ سے بچانے کا روزہ رکھو، اور اپنے پڑوسی کو تکلیف دینا چھوڑ دو، اور روزے کے دن سکون اور وقار سے رہو، اور اپنے روزے کے دن
اور بغیر روزے کے دن کو برابر نہ بناؤ۔ کتنی عجیب بات! یعنی جس دن آدمی کا روزہ ہے اور جس دن آدمی کا روزہ نہیں ہے، ان دونوں دنوں میں فرق ہونا چاہیے۔ روزے والے دنوں میں آدمی خصوصیت، خاص توجہ کے ساتھ اپنے اعضاء و جوارح کی گناہوں سے بچانے میں حفاظت کرے، اعمال صالحہ میں مشغولی کو بڑھا دے، نیک کاموں میں زیادہ لگے اور برے کاموں سے بالکل اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ روزے دار ہیں یا نہیں ہے۔ گناہوں میں وہی مشغولی، کان اسی طرح بے باک، زبان اسی طرح بے باک، آنکھیں اسی طرح آزاد۔ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ رمضان بھی آیا ہے نہیں آیا ہے۔ وہی زندگی جو رمضان سے پہلے تھی، لاؤبالی اور بے پرواہ غفلت کی، وہی زندگی رمضان میں بھی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ اپنے روزے کے دنوں کو اور دوسرے دنوں کو برابر نہ بناؤ، روزے کے اندر احتیاط کرو خصوصیت سے کہ گناہوں سے بچتے رہو۔ تو ان باتوں سے معلوم ہوا کہ روزے کے ڈھال بننے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے سارے اعضاء و جوارح کو گناہوں سے محفوظ رکھا جائے۔ ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روزہ جہنم سے اسی وقت ڈھال ہے، یعنی روزے کو جو کہا گیا ہے کہ وہ جہنم سے ڈھال ہے، تو کیوں کہا گیا؟ تو فرمایا کہ روزہ ڈھال اس لیے کہا گیا ہے کہ روزہ خواہشات کے پورا کرنے سے روکتا ہے۔ خواہشات کا مطلب گناہوں میں پڑنا، یہ دیکھنے کا جی چاہا، یہ بولنے کا جی چاہا، یہ سننے کا جی چاہا، یہ اٹھانے کا جی چاہا۔ تو ان خواہش نہیں، گناہ کی چیزیں نہیں دیکھنا، گناہ کا کام ہے نہیں کرنا، گناہ کی چیز ہے نہیں سننا، گناہ کے بول ہیں نہیں بولنا۔ تو یہ خواہشات سے روزہ روکتا ہے، اور جہنم کو اللہ نے خواہشات سے ڈھانپا ہوا ہے۔ جب آدمی خواہشات کو پورا کرنے سے رک جاتا ہے تو جہنم کے اسباب سے رک جاتا ہے، تو جہنم میں نہیں جاتا، اس لیے روزہ ڈھال ہے۔ اس قول سے اور بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر روزہ رکھا جائے اور روزے میں گناہوں کی مشغولی کو نہ چھوڑا جائے تو یہ روزہ پھر روزہ نہیں ہے۔ اللہ کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس روزے کے بارے میں نہیں فرمایا کہ وہ مضبوط قلعہ ہے، کیا وہ جہنم سے بچنے کے لیے آڑ ہے، ستر ہے، ڈھال ہے، پردہ ہے۔ اب ہمارا جو وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ کل احادیث میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے لیے، روزے دار کے لیے کن باتوں کو اہتمام سے نہ کرنے کی طرف متوجہ کیا ہے، جس کی وجہ سے روزہ پھٹ جاتا ہے ان کے کرنے سے، وہ کل عرض کروں گا۔ تو آج کا سبق تو اتنا ہی رہا کہ روزہ ڈھال ہے۔ کل یہ روزہ ڈھال کیسے بنتا ہے، کن کن چیزوں سے رکنے سے بچنے سے بنتا ہے، اس کے بارے میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ہمارے روزے اپنے ہاں قبول فرما لیجیے، ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ٹوٹے پھوٹے ہیں، ٹوٹے پھوٹے ہی اعمال ہیں، اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، نیکیوں میں مشغول ہونے والا بنا دیجیے، نیکیوں سے دل بستگی وابستگی نصیب فرمائے۔ یا اللہ گناہوں سے نفرت پیدا فرمائے، اور ایسی نفرت پیدا فرمائی اور ایسی گھن طبیعت میں پیدا کر دیجیے کہ گناہوں کے قریب بھی نہ جانے پائے، اور نیکیوں کے ایسی رغبت، ایسی محبت اور ایسا شوق پیدا کر دیجیے کہ نیکی کیے بغیر رہ نہ سکے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے نیکیوں کی لذتیں نصیب فرمائیے، گناہوں کی کڑواہٹ ہمارے نفوس میں پیدا فرمائے۔
اے اللہ اپنی رحمت سے اس رمضان کو مغفرت کا سبب بنائیے، جہنم سے خلاصی کا سبب بنائیے، اپنی رضا کا سبب بنائیے، اور آپ سے دوستی کے ہو جانے کا سبب بنائیے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے لیے اور سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے، اے اللہ سب کے لیے عافیت، سہولت، یسر کا خصوصی معاملہ فرمائے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں آپ سے مانگی ہیں وہ ہم سب کو عطا فرمائیے اور ساری امت ہی کو عطا فرمائے۔ جن شروع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ چاہیے، ہم سب کو، ساری امت کو پناہ نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہمارے اوپر سے، نیچے سے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے ہر طرح سے حفاظت فرمائے۔ ہمارے علماء، مشائخ، ہمارے متدین مزاج لوگ، اور عام آدمی، ہر مسلمان، ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے مراکز دینیہ، ہمارے مکاتب قرآنیہ، ہمارے مدارس دینیہ، ان کے مشائخ، ان کے علماء، ان کے معاون، ہر ایک کی مدد فرمائی، ہر ایک کی حفاظت فرمائی۔ اس چمن کو ہمیشہ سرسبز اور لہلہاتا رکھی، ہمیں ذریعے کے طور پر قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا